السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، جس میں دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت، غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قطری وزیر اعظم امریکی صدر کے علاوہ نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اس ملاقات میں 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی موجودہ صورتحال پر غور ہوگا۔ سلامتی کونسل کے 15 ارکان نے اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر ہونے والے حملے کی متفقہ مذمت کی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کر کے سفارتکاری کی توہین کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنا کر غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کو سبوتاش کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر سفارتی اور انسانی بنیادوں پر اپنی ثالثی کی کوششیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب ڈورتھی شیا نے اجلاس کو بتایا کہ صدر ٹرمپ نے قطری قیادت کو یقین دلایا ہے کہ اس طرح کا حملہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق صدر ٹرمپ یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کے خواہاں ہیں اور یہ خطے میں امن کا ایک موقع ہے۔ برطانوی مندوب نے بھی اجلاس میں دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے قطر کے علاقائی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی قرار دیا اور قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اجلاس کے دوران پاکستان اور اسرائیل کے مندوبین کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے حملے کو غیر قانونی، بلا اشتعال اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلی سفیر نے اپنے خطاب میں پاکستان میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی مثال دیتے ہوئے حملے کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس پر پاکستانی مندوب نے سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے ناقابل قبول اور بیہودہ موازنہ قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل اپنی غیر قانونی کارروائیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق متحدہ عرب امارات نے نومبر میں ہونے والے ایئر شو میں اسرائیل کو شرکت سے روک دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یو اے ای نے اسرائیلی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس ایئر شو میں اسرائیلی کمپنیوں کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ دوحہ پر اسرائیلی فضائی حملے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں ٹرائل رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے یہ متفرق درخواست ان کے وکلاء بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے جمع کرائی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نومبر سن 2024 میں ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں ان کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے اپیل 21 جنوری سن 2025 کو دائر کی گئی تھی، جس کی آخری سماعت 25 اپریل سن 2025 کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد اپیل کو اب تک سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا گیا۔ سماعت میں غیر ضروری تاخیر کے باعث درخواست گزار کے قانونی اور بنیادی حقوق متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ درخواست میں عدالت سے مطالبہ کیا گیا کہ بریت درخواستوں پر فیصلے تک ٹرائل کورٹ میں کارروائی کو روکا جائے۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے دائر کردہ 10 ارب روپے ہرجانے کے دعوے کی سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہو کر جرح جلد مکمل کرنے کی استدعا کی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ میں گزشتہ روز قطر کے خصوصی دورے پر تھا، اس کیس کی وجہ سے رات ہی کو واپس آیا ہوں، آج بھی 1 گھنٹے سے عدالت کے سامنے موجود ہوں،
اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کیس پر جرا جلد مکمل کی جائے۔ یہ کیس شہباز شریف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف دائر کیا گیا ہے، جس میں الزام ہے کہ عمران خان نے ان پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کیے تھے، جس سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ سری نگر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق بھارتی انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق کو ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا ہے اور انہیں جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق میر وائس عمر فاروق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ مجھے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور جامع مسجد میں باجماعت نماز جمعہ کی اجازت نہیں دی گئی، جو مذہبی معاملات میں صریح مداخلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامع مسجد میں آج مجلس رحمت العالمین بھی منعقد ہونی تھی، جس سے معزز علماء کرام شریک ہونے والے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے انسانی اور سیاسی حقوق کے ساتھ ساتھ مذہبی معاملات میں بھی مسلسل مداخلت کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق درگاہ حضرت بل میں اشوکا نشان کی تختی کی نصب کی گئی ہے، مذہبی تعطیلات میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور مساجد میں مذہبی تہوار منانے کی اجازت بھی محدود کر دی گئی ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دریائے راوی، ستلج اور چناب میں شدید سیلاب کے نتیجے میں 4500 سے زائد دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ مختلف حادثات میں 97 شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 44,98,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 24,51,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ متاثرہ اضلاع میں 396 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ اسی دوران 19,01,000 مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ کراچی میں جمعے روز مختلف علاقوں میں بادل پھر برس پڑے۔ کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش نے موسم کو خوشگوار کر دیا۔ تاہم 2 روز قبل ہونے والی بارش کا پانی اب تک کئی سڑکوں پر موجود ہے۔ ٹوٹی ہوئی سڑکوں اور نکاسی آب کے مسائل نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سے فوری رابطہ کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے تجویز دی کہ سیلاب متاثرین کو 1 ماہ کے بجلی بلوں سے استثناء دیا جائے۔ یہ سہولت صرف شہروں ہی میں نہیں بلکہ دیہی علاقوں کے متاثرہ عوام کو بھی فراہم کی جائے گی۔ غزہ کی صورتحال۔ غزہ کی پٹی میں طبی ذرائع کے مطابق آج کے اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 42 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے 14 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ حماس نے دوحہ پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں اعلان کیا ہے کہ وہ لڑائی جاری رکھے گی۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم بدستور جاری ہیں، جہاں شدید بمباری سے مزید 72 افراد شہید ہو گئے ہیں اور بھوک کی شدت سے 5 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اسرائیل کی غزہ پر جاری جنگ میں اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 64,656 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1,63,503 افراد زخمی ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے مغربی کنارے میں نئی متنازعہ آبادکاری کے توسیعی منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیلی آبادکاروں کے لیے 3,400 نئے مکانات تعمیر کیے جائیں گے اور مقبوضہ بیت المقدس کو مغربی کنارے کے بیشتر حصے سے منقطع کر دیا جائے گا اور اس علاقے میں دیگر اسرائیلی بستیوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ نیتن یاہو نے اس موقع پر واضح طور پر 2 ریاستی حل کی طرف جانے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی جریدے فارن افیئرز نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ کی بھارت پر ضرورت سے زیادہ انحصار کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی ہے، کیونکہ بھارت کبھی بھی
واشنگٹن کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت امریکہ کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا، جبکہ پاکستان ایک زیادہ قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان پر اعتماد کر کے آگے بڑھے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور بھارت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی اور توانائی معاہدے دونوں ممالک کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند ہیں۔ پاکستان کے وسائل خصوصاً ریکوٹک منصوبے میں امریکی سرمایہ کاری خطے کو استحکام دے سکتی ہے۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے مشہور سماجی کارکن اور وکیل ایمان زینب مزاری کے ساتھ ہونے والے حالیہ مکالمے سے متعلق وضاحت جاری کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ریمارکس کو اصل پس منظر سے ہٹ کر پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے غیر ضروری تنازعہ کھڑا کیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عدالت میں سماجی کارکن مہرنگ بلوچ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر سماعت ہو رہی تھی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ایمان مزاری کو مبینہ طور پر انہیں آمریت پسند کہنے پر توہین عدالت کی کارروائی کی تنبیہ کی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایمان مزاری ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن تنقید کو ذاتی رنگ دینا مناسب نہیں تھا۔ ان کے مکالمے کو غلط انداز میں پیش کر کے اصل بات کا رخ بدل دیا گیا۔ یوٹاہ میں پولیس نے ایک قدامت پسند امریکی کارکن اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اتحادی چارلی کرک کے قتل کے مشکوک شخص کی ایک نئی ویڈیو اور تصاویر جاری کی ہیں۔ کرک یوٹاہ ویلی یونیورسٹی میں ایک مباحثے سے خطاب کر رہے تھے جب حکام کے مطابق ایک شوٹر نے چھت سے ایک ہی گولی چلائی جو ان کی گردن میں لگی۔ فائرنگ کرنے والا اب تک فرار ہے۔ ایف بی آئی نے ملوث افراد کی شناخت اور گرفتاری کا باعث بننے والی کسی بھی معلومات کے لیے $1,00,000 انعام کی پیشکش کی ہے۔ ٹرمپ، جنہوں نے کرک کے قتل کا الزام بنیاد پرست بائیں بازو کے ارکان پر لگایا ہے اور ان کے خلاف تعزیری اقدامات کی دھمکی دی ہے۔ ایشیا کپ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ آج عمان کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان اور عمان انٹرنیشنل میچز میں پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے میچ کو بھارت کے خلاف اتوار کے بڑے مقابلے سے قبل وارم اپ میچ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عمان کی ٹیم کے کپتان جتیندر سنگھ نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کا عمان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر T20 فارمیٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ میں بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلنا عمان کے لیے ایک موقع ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے آپ کے لیے اپنے YouTube چینل پر پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، خبروں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔